बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात के रोज़ खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया था। वहाँ खान साहब की हेल्थ के हवाले से रिपोर्ट भी भेजी गई थी। आज के व्लॉग में उसी सूरत हाल को देखते हैं कि जुमेरात से लेकर आज तक यानी इतवार के दिन तक 15 फरवरी हो गई है। क्या अपडेट है? सबसे पहले तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं यही साहब, वो रिटर्न ऑर्डर ही अभी नहीं दे सके। वो आजकल कहीं और हैं, कुछ और इनाग्रेशंस वगैरह कर रहे हैं। तो प्रायोरिटीज़ जो हैं हमारी सिटिंग गवर्नमेंट की या इदारों की, वो एक अजीब सिम्त जो है वो हमें दिखा रही हैं इस हवाले से। अभी एवरीवन नोज़ के जो रेड जोन है या पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को तो वैसे नो गो एरिया बना दिया गया है ना। वहाँ पर इवन जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं जर्नलिस्ट, हम लोगों को कार्ड दिखाकर भी जाने की परमिशन नहीं है। और उसके बाद जो कर्फ्यू का समा है, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जो जहाँ था, यानी वो धरना जो पीटीआई ने कॉल दी थी खान साहब की हेल्थ के हवाले से, और एक सिर्फ दरख्वास्त इतनी थी कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, लेकिन उसमें खान साहब के जो ज़ाती मॉलेज हैं या फैमिली के साथ मिलकर मुशावरत से बनाया जाए और उसमें फैमिली को भी खान साहब से मिलने की एक्सेस दी जाए। बस इतने से मुतालबात हैं। उनको फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालबा है, और इसी पर जो है वो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी। और वो एहतजाज जो पार्लियामेंट के बाहर होना था, सामने होना था, वहाँ तक आने नहीं दिया गया। पीटीआई का जो शख्स जहाँ मौजूद था उसको वहीं पर जो है महसूर कर दिया। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको वहीं पर महसूर कर दिया गया। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको वहाँ महसूर कर दिया गया। और केपी हाउस के बाहर भी इवन पहले तो खारदार तारे थी, अब उसके बाद कराते वगैरह लगाकर भी अजीब सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी गई है। पावर हाउसेस में किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है ये समझ से बालातर है। मिनिस्टर हजरात जो हैं वो ट्विटर पर आते हैं तो उनके कुछ और बयानात होते हैं। दूसरी तरफ कुछ और लोग जो हैं हुकूमती ज़रा के, वो कुछ सिंपथीज़ दिखा रहे होते हैं। अभी इख्तियार वली साहब का जो रीसेंट मैसेज आया या पैगाम आया वो ये है कि पीटीआई वाले सड़कें फ़ौरन खोलें वरना अवाम के गज़ब के लिए तैयार हो जाए। इनको समझ नहीं आ रही है कि पीटीआई में सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं है, सबसे ज़्यादा गज़ब जो गुस्सा है वो आवाम में ही पाया जा रहा है इस वक्त। लेकिन देखें जी, फॉर्म 47 के ये वो लोग हैं जो आज भी पता नहीं कौन सी खुशफहमियों का शिकार है, और उनको लगता है जी आवाम के गज़ब से जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और वो कहते हैं जी कैदी जो है वो एनआरओ मांग रहा है और उसके कारकुन सड़क पर बैठकर बदमाशी कर रहे हैं। अब ये इख्तियार वली साहब ने कौन सी बदमाशी देखी, अगर इसको जस्टिफाई कर दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमारे जो वज़रा है ना, वो पीका का एक एक्ट तो बना दिया गया और उसके बाद फेक न्यूज़ का बड़ा वो चलता है। लेकिन जब वज़रा खुद बयान देने पर आते हैं, खुद कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसमें कितनी गलत, कितनी मैनिपुलेटिव और कितनी गलत जो डिस इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर पीका नहीं लगता, वो सहाफ़ी के ऊपर फ़ौरन लग जाता है। तो इख्तियार वली साहब अजीब किस्म की ये बात कर रहे हैं कि बदमाशी, अब बदमाशी समझ, ये शायद बदमाशी इसको कह रहे हैं कि आपने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब मौजूद हैं वहाँ पर। वो कल आप अंदाज़ा लगाइए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है असम्बली के अंदर, वहाँ पर यानी इतने बड़े ओहदे का जो शख्स है उसको खाना तक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं जी मैं शुगर का मरीज़ हूँ और मतलब मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, और आज आप बैरिस्टर गौहर और महमूद खान अचकज़ई की वीडियो देखें तो सुबह वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुरानी रोटी जो बिल्कुल ही अकड़ चुकी थी वो खा रहे थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि पता नहीं किसको तोड़ना चाह रहे हैं। आपने खान साहब को तो जेल में रखा हुआ है 2 साल से, उसके बाद कैद तन्हाई उनको दी है आपने, और एक बेसिक जो जहन में होता है ना कि आप शायद एक इंसान को बिल्कुल अकेला रखें और उसको मेंटली इतना टॉर्चर करें, लोगों से दूर कर दें, ब्लैकआउट कर दें कि वो इतना कमज़ोर हो जाए। खान साहब आसाबी तौर पर बड़े मजबूत इंसान है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर वैसे बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी स्पोर्ट्स का बंदा है वो। खान साहब अपनी इस एज में भी अपने नर्व्स के हवाले से मेरे ख्याल में सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है, और ये पावर हाउसेस खान साहब के नर्व्स को ही तोड़ने में जो है वो नाकाम रहे हैं। ही इज़ नॉट द पर्सन के नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि जी मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो फ़ौरन इनको बाहर भिजवा दिया जाए, या जरदारी साहब को जेल की बजाय जो है पिम्स हॉस्पिटल हर टाइम कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए। तो खान साहब ने तो इतने 2 सालों में आज तक कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की। अभी भी ये जो एनआरओ की बात कर रहे हैं, यानी इख्तियार वली साहब से बंदा पूछे कि कौन सा एनआरओ जो उनकी खान साहब की 85% आईसाइट गई है,
وہ خان صاحب نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری آئی سائٹ گئی ہے، یہ ڈاکٹرز جنہوں نے ایگزامن کیا ہے یہ ان کی رپورٹ ہے، یہ سلمان صفدر نے جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے، اور آپ پاکستان کے ایک بہت پاپولر لیڈر کے ساتھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو انفارمیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں صبح، کیونکہ ابھی جو انفارمیشنز آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جی بورڈ جو ہے، میڈیکل بورڈ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اڈیالہ جیل، اور پچھلے 2 گھنٹے سے خان صاحب کا ایگزامن چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں پچھلے 2-3 دن سے ایک بڑی میجیکل سچویشن یہ ہے کہ ہمارے کچھ سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے ایک جیسے میسیجز ہی یا انفارمیشن یا خبر کہہ لیں وہ ٹویٹ کی جا رہی ہے۔ تو ایسی ہی ایک ٹویٹ جو ہے وہ صبح عمار مسعود صاحب کی طرف سے بھی کی گئی۔ عمار مسعود صاحب ہیں اور ساتھ جو ہے وہ احمد منصور صاحب ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ بہترین ڈاکٹروں پر مشتمل جو ہے وہ ٹیم پہنچا دی گئی ہے اڈیالہ، لیکن ساتھ ہی اس ٹویٹ میں یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا ریپریزنٹیٹیو تھے ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب یہ کس قسم کی خبر ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا واقعی پی ٹی آئی والوں کو انفارم کر دیا گیا تھا اور پھر بھی پی ٹی آئی والے نہیں آئے۔ علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ کیا، 5 گھنٹے پہلے کی بات ہے یہ، انہوں نے کہا کہ ایک حکومتی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں عمران خان کے لیے ایک میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا عندیہ دیا۔ خبروں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان کو الشفا آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارا مطالبہ شروع سے بالکل دو ٹوک واضح ہے، عمران خان کو کسی بھی قسم کا طبی علاج ان کے ذاتی ڈاکٹروں اور اہل خانہ کی موجودگی اور منظوری کے بغیر نہیں دیا جائے گا۔ ہم کسی بھی ایسے ایک طرفہ میڈیکل بورڈ کو قبول نہیں کرتے جسے رجیم نے تشکیل دیا ہو اور جو ان کے زیر نگرانی کام کرے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، یہ صرف علیمہ خان صاحبہ کا مطالبہ نہیں ہے، بیرسٹر گوہر سنیں، اچکزئی صاحب کو سن لیں، علامہ ناصر عباس صاحب کو سن لیں، سہیل آفریدی صاحب کو سن لیں، سب اسی ایک بات پر متفق ہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور وہ نہیں کہتے کہ این آر او دیں، وہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو گھر منتقل کریں یا اینی تھنگ لائک دیٹ۔ آلدو خان صاحب کے وکیل کی طرف سے بیل کی ایک اپلیکیشن جو ہے توشہ خانہ 2 میں وہ بھی سبمٹ کروا دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لیکن بات این آر او کی نہیں آ رہی ہے، بات صرف عمران خان صاحب کی ہیلتھ کی آ رہی ہے، اور یہ یہاں فیملی جو ہے وہ بڑا جسٹیفائڈ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ بنتی ہے، مطلب ایک تو ایک عام قیدی کی بھی بنتی ہے، خان صاحب تو پھر ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی کے طور پر جو ہے وہ موجود ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل لیڈرز، ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ خان صاحب کہ ان کی صحت کیسی ہے، ان کی فیملی کو ایکسیس دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں کنفیوژن جنریٹ کر رہی ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے آپ نے ہمارے سامنے فوٹیجز آ رہی ہیں اچکزئی صاحب کی، وہ پارلیمنٹ کے باہر ہی انہوں نے آج 3را دن ہو گیا ہے، تو انہوں نے 2 راتیں کرسی پر بیٹھ کر 3 راتیں کرسی پر بیٹھ کر گزاری، اور ابھی بھی وہیں پر لان میں جو ہے وہ سو رہے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے، کھانا پینا کیفیٹیریا جو ہے وہاں کا پارلیمنٹ کا وہ بھی کلوز کر دیا گیا ہے، یعنی میکس وہ کربلا والی سچویشن بنا دی ہے کہ آپ نے کھانا پینا مکمل بند کر دینا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پاور ہاؤسز کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور کہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، اور کہاں سمپتھیز دکھا رہے ہیں۔ ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں وہ اور طرح سے ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے مزید اپڈیٹس خان صاحب کا کیا واقعی ٹریٹمنٹ ہوا کیا، اچھا خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ آج پنجاب بورڈ کو بھی جمع کروائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک بڑی جانی مانی سی شخصیت ہے، جیل کاٹ کر آئے ہیں، اور اس کے بعد جیل سے آنے کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے خبریں خان صاحب کے حوالے سے دی تھی کہ میرا اور خان صاحب کا بیرک ساتھ تھا، ان کو دیسی گھی کی کڑھائیاں وہ کھاتے تھے اور ایکسٹرا بڑی مطلب چلتا رہا، ان کے بریکنگ نیوز کے طور پر چلتی نہیں۔ جہلم اکیڈمی میں جو ہے وہ اکیڈمی انتظامیہ کے مطابق محمد علی مرزا صاحب کے اوپر جو ہے وہ
حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ جو ہے ایک شخص ان کا آج لیکچر سننے کے لیے داخل ہوا تھا، اور اکیڈمی میں داخل ہوتے ہی محمد علی مرزا پر انہوں نے حملہ کیا، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ محمد علی مرزا صاحب اس میں محفوظ رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم ایکسٹریمزم اور ریلیجس ایکسٹریمزم کی پاکستان میں بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ جو ہے خوفناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ خان صاحب کا معائنے کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ ختم ہو چکا ہے معائنہ۔ دیکھیے جی، ایمبولینس وہاں گئی، ہولی کلینک کے حوالے سے ان کی ایمبولینس گئی تھی، لیکن ابھی تک کسی قسم کی فوٹیجز سامنے نہیں آئیں، کہاں ہے وہ ایمبولینس۔ اور ظاہر ہے بہت سارے صحافی اپنے کیمرے لے کر ہر جگہ پر، ہر مقام پر الرٹ کھڑے ہیں، کیا وہ شفا ہاسپٹل ہو اور کیا اڈیالہ ہو اور کیا کوئی بھی اور جگہ ہو، لیکن کسی قسم کی کوئی بھی فوٹیجز سامنے نہیں آئی ہیں۔ اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ڈاکٹرز نے ایگزامن کیا ہے وہ رپورٹ رات تک گورنمنٹ کو بھیج دی جائے گی، اور اس کے بعد کل سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کل منڈے کا دن ہے، کل منڈے کو کیا ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل منڈے ہے، کل اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز بھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو کیا صحافیوں کو کل ایکسیس دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ ایسوسیشن کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ابھی تک ہم نے احتجاج کی کال نہیں دی، لیکن اگر منڈے کو بھی اس صورتحال رہی تو پھر ہم احتجاج کی کال دیں گے۔ تو کل ورکنگ ڈے اگین سٹارٹ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ بھی کھلے گی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر کیا سچویشن بنتی ہے، خان صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کون سی رپورٹ جمع کروائی جاتی ہے، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کل بہت حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیٹس سی، مزید اپڈیٹس کے لیے بی ان کانٹیکٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔